اور قرآن پاک میں فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتابیں عطا کی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتابیں عطا فرمائی تھی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بھی بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس زمانے میں آئیں گے، کب آئیں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، وہ کس شہر میں پیدا ہوں گے اور کس شہر میں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے بھی یہودی تھے ان کا مدینہ شریف میں آ کر رہنا وہ بھی اسی لیے تھا کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتظار میں وہ لوگ آ کر مدینہ شریف میں رہنے لگے، مدینہ شریف میں رہنے۔ اور قرآن پاک نے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرمایا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تمہارا نام کا واسطہ پا کر، تمہارا نام کا واسطہ ڈال کر یہ فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا نام کا واسطہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب آپ ان لوگوں میں تشریف لائے، ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہے، پہچان لیا۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اگر پہچانا ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ پہچانا ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ان کی وہ پیری مریدی جو ان کی چلی آ رہی تھی وہ ایسے سمجھے جاتے تھے جیسے ہم میں کوئی پیر ہو، مرید ہو، مرشد ہو جس کا بہت سارا کام اس دین کے حوالے سے چل رہا۔ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو دیندار کہلاتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اگر وہ ایمان لاتے، جو وہ تحفے تحائف انہیں ملتے تھے دین کے نام پر، وہ تحفے تحائف بند ہو جاتے، جو ان کا سلسلہ چلا ہوا تھا، جو ان کا دین کے نام پہ کاروبار چلا ہوا تھا وہ کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر انکار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب آپ تشریف لائے ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہے، ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ کفروا بہ، آپ کو پہچان کر کافر ہو گئے۔ پہچان بھائی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں سچ کیا ہے لیکن جھوٹ کے پیچھے چلے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے جھوٹ میں ان کی سلامتی پنہاں ہے، ان کے اپنے مقاصد پنہاں ہے، تو اس جھوٹ کے پیچھے ہی چلے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پہچانا ہے آپ کو لیکن یہ انکاری ہوئے ہیں۔ فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے
کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں رکھا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے کعبے کی دیواریں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں ایک رسول بھیج دے۔ اس شہر میں وہ وقت ہے کہ جب مکہ بے آب و گیا تھا، جہاں کوئی سبزہ وغیرہ نہیں تھا، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہ جو امام الانبیاء تھے، وہ نبیوں کے جو باپ تھے، نبیوں کو جو سردار تھے، جس کی ملت، جس کا دین ہم کہلاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں اس رسول کو بھیج دے، رسولا منہم، جو رسول ان لوگوں کے درمیان ہو، رسول بھی ایسا ہو جو اسی شہر میں سے ہو، اسی شہر میں سے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرمائی تھی، دعا فرمائی تھی۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا اثر ہوں جو آپ نے دعا کعبہ شریف تعمیر کرتے ہوئے مانگی تھی، اس دعا کا اثر ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بشارت کا اثر ہوں جس کا ذکر انہوں نے اپنے امتیوں سے کیا تھا۔ آج کی جو انجیل ہے، آج کی جب ہمارے نزدیک، اس میں بہت ساری تعریفیں ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حواریوں سے فرما رہے ہیں، اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف اپنے حساب سے کی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کا نبی تمہارے طرف ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد وہ نبی آ رہا جس کا ذکر، جس کا نام احمد ہے۔ میں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ مبشرہ کہا ہے، خوشخبری کہا ہے، تو ہمیں بھی حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔